السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبداللہ امانت محمدی، ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے صحافی سے کراؤں گا جنہوں نے 24 برسوں میں ملکی حالات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ ماضی میں برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ بھی منسلک رہے اور کئی موقر اخبارات میں اپنے منفرد اور درانہ انداز میں کام کیا۔ وہ دور حاضر کے انتہائی متحرک رپورٹر ہیں اور حق و سچ کی بات کرنے اور حقائق عوام کے سامنے لانے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اپنی بے باکی اور حق گوئی کی وجہ سے انہیں اپنے پروفیشنل کیریئر میں بے پناہ مسائل دیکھنا پڑے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے یہ صحافی کوئی اور نہیں بلکہ محمد کیسر چوہان ہیں، جنہوں نے سپورٹس رپورٹنگ سے اپنے صحافتی سفر کا آغاز کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں سپورٹس کے بڑے صحافی کے طور پر ابھرے۔ ناظرین کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے شہرۂ آفاق بیٹسمین اور موجودہ کپتان بابر اعظم کی زندگی کا پہلا انٹرویو بھی انہوں نے ہی کیا تھا جب بابر انڈر 19 کی سطح پر کھیل رہے تھے۔ بہرحال سپورٹس رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ وہ تحقیقاتی اور جنرل رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس دوران انہوں نے کئی اہم ایشوز اجاگر کرنے سمیت کئی سیاسی و سماجی شخصیات کے انٹرویوز کیے۔ وہ صحافتی ٹریڈ یونین سے بھی وابستہ ہیں، پنجاب یونین آف جرنلسٹ اور آل پاکستان نیوز پیپرز امپلائیز کنفیڈریشن کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ آج وہ خود انٹرویو دینے والے ہیں۔ جی السلام علیکم کیسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسر بھائی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے صحافتی کریئر کا آغاز ہی سپورٹس جرنلزم سے کیا تھا، تو یہ بتائیں کہ آج کھیل کے میدان میں پاکستان تنزلی کا کیوں شکار ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کا ماضی دیکھیں تو پاکستان کا ماضی کھیلوں کے شعبے کے حوالے سے بڑا تابناک ہے اور ہمارے ایتھلیٹوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ اس وقت اگر ہم حالات دیکھیں تو پورے پاکستان کے حالات ہی خراب ہیں اور اس ظاہرہ کھیلوں کا شعبہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، تو کھیل کا شعبہ بھی زوال پذیر ہے اور اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں جن میں جو مین فیکٹر ہے، نمبر 1، کھیلوں کے شعبے میں جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ مختلف فیڈریشنوں کے یا پاکستان کرکٹ بورڈ یا ہاکی فیڈریشن یا اسکواش فیڈریشن یا جتنی بھی دیگر کھیلوں کی فیڈریشنیں ہیں، ان کے جو عہدیدار ہیں یہ بد نیت ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں کھیل کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ایک شعبہ ہوتا ہے کوچنگ کا۔ کوچنگ کا جو سٹاف ہے وہ بھی اب چونکہ کوچنگ میں جو ہے نا سائنٹیفک ترقی آ چکی ہے، پاکستان کا وہی کوچنگ کا وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں کوچنگ جو ہے نا ایک سائنس ہے، پاکستان میں وہی پرانا طریقہ کار پہ جو ہے نا وہ سب گامزن ہے۔ انہوں نے نئے کوچ ڈیولپ نہیں کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیئرز ہیں، جو پلیئرز کی نرسریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پلیئرز کی نرسریاں تھیں اسکول اور کلب۔ پاکستان میں بات کریں، اگر ہم ہاکی کی بات کریں، ماضی ہمارا بڑا تابناک تھا۔ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتے، پاکستان نے ایشین گیمز جیتی، پاکستان نے اولمپک جیتے، تو پاکستان کا ایک بڑا نام تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ جتنے بھی ہاکی کلب تھے وہ ہاکی کلب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ ہمارے جتنے سابق اولمپئن تھے، نامور اولمپئن تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کلبوں کو فعال رکھتے، کلبوں کو چلاتے۔ بدقسمتی کی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھی ساتھ نہیں دیا اور ان کی بھی جو ہمارے جو نامور اولمپئن تھے ان کی بھی جو توجہ تھی وہ اس جانب نہیں تھی۔ وہ اپنی تو واہ واہ کرتے تھے میڈیا کے سامنے آ کے، لیکن انہوں نے کوئی نئے ینگسٹر کو تیار نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ جتنے تھے انہوں نے نئے پلیئر کو لینا چھوڑ دیا۔ اب ماضی کے جتنے پلیئر آئے تھے وہ اس لیے کھیلتے تھے، سپورٹس میں آتے تھے کہ ان کو پتا تھا ہم سپورٹس میں آئیں گے تو ہمیں جاب مل جائے گی، اس سے ہمارے گھر کا کچن چلے گا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے کچھ عرصے سے سپورٹس کوٹا بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بند ہو گیا۔ پہلے سپورٹس کی وجہ لوگ کھیلتے تھے تو لوگوں کو اچھی تعلیمی اداروں میں ان کو موقع ملتے تھے پڑھنے کے، اب وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ تھا، ڈپارٹمنٹ نے اپنی ٹیمیں بند کر دیں، اس سے بھی تنزلی آئی اور جو نئے کوچز ہیں وہ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ اور پھر جو ہماری جو مختلف فیڈریشنوں کے جو لوگ برجمان ہیں، سب سے جو بڑا فیکٹر ہے پاکستان کی کھیلوں کی تنزلی کا وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو جینون لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے، اور جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں جن کا یہ پاکستان میں سپورٹس کاروبار بن چکا ہے، پوری دنیا میں کاروبار نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں
خدمت خلق کا شعبہ بھی اور سپورٹس کا شعبہ بھی جو ہے یہ کاروبار بن چکا ہے، اور 30-40 سال سے لوگ براجمان ہیں مختلف فیڈریشنوں کے اوپر، اور نت نئے طریقوں سے جو ہے یہ اپنے عہدے بنا لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے یہ پچھلے سال ایک اپنی گورننگ بورڈ کی میٹنگ کی طلب، اس میٹنگ میں انہوں نے صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا ہوتا ہے پیٹرن چیف، انہوں نے اس کو فارغ کر دیا عہدے سے۔ جو چاروں صوبائی گورنرز ہوتے ہیں، وہ گورنرز جو ہوتے ہیں ان ملک جو صوبائی ایسوسیشنیں ہوتی ہیں ان کے وہ سربراہ ہوتے ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب جب اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو حکومت کیسے ساتھ کھڑی ہوگی، کیسے ساتھ دے گی؟ اور پاکستان میں اتنی زیادہ پچھلے 20-25 سال سے اتنی زیادہ انسانی اسمگلنگ ہوئی ہے یہ کھیلوں کے شعبے کے ذریعے سے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو، پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو، یا جو صوبائی ایسوسیشن جو ادارے ہیں جس طرح اسپورٹس بورڈ پنجاب ہے، اسپورٹس بورڈ بلوچستان ہے، اسپورٹس بورڈ سندھ ہے، اسپورٹس بورڈ خیبر پختونخوا ہے، ان کا بھی کوئی مکمل کوئی آڈٹ نہیں ہوا، اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کا بھی مکمل آڈٹ نہیں ہوا، اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا بھی مکمل آڈٹ نہیں ہوا۔ ان کے اندر اتنی کرپشن ہے جتنا پیسہ ان کو ملتا ہے پلیئرز ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ سب لوگ اپنے ٹورز، غیر ملکی ٹورز پہ پھونک دیتے ہیں پیسہ، اور اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں کچھ پیسہ جو بچتا ہے، پلیئرز کے اوپر پیسہ نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے ہماری سپورٹس جو ہے نا وہ اوپر جانے کے بجائے گراف نیچے آ گیا۔ ابھی دیکھیں ماضی میں جتنے ہمارے پلیئروں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ان پلیئروں کو پاس وہ زمین پہ سویا کرتے تھے، ان کے پاس اچھے ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تب اچھے ہوٹلوں میں نہیں رہتے تھے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا جو ایتھلیٹ ہے، جو ماضی کا ایتھلیٹ ہے، وہ عام پانی پیتا تھا، بالکل آج کا جو ایتھلیٹ ہے اس کو TAD اچھا خاصا ملتا ہے، اس کو اچھے ہوٹلوں میں ان کو اکاموڈیشن ملتی ہے، اور ان کو کھانے پینے کے لیے بہترین فوڈ ملتا ہے، ان کو جم ٹریننگ کے لیے ان کو جم ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی نیتوں میں فقدان ہے، نیتیں درست نہیں ہیں، اور دوسرا جو ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کا فوکس پاکستان کو اسپورٹس کے شعبے میں اوپر لے کے جانا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آج تمام سہولیات ہونے کے باوجود پاکستان کی کھیلیں نظری کا شکار نہ ہوتی۔ اچھا کیسر بھائی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی بنا پہ پاکستان دوبارہ جو ہے کھیلوں کے میدان میں عروج کی طرف جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کو کھیلوں کے شعبے کی سرپرستی کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد تمام پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن پہ ڈھاک لگا دیں۔ پاکستان میں جتنی بھی کھیلوں کی ایسوسیشنیں ہیں، فیڈریشنیں ہیں، سب کے اوپر ڈھاک لگا کے تو سب سے پہلے تو ان کا کیا جائے مکمل آڈٹ، سن 2002 سے لے کے تو آج کے دن تک ان کا آڈٹ کیا جائے، 2022 تک کا ان کا آڈٹ کیا جائے، اور اس کے ایک طرف آڈٹ ہونا شروع ہو جائے، اور دوسری طرف جو موجودہ عہدیدار ہیں ان کے اوپر بین ہو جائے کہ ان میں سے کوئی عہدیدار بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، نئے لوگوں کو آگے لے کے آیا جائے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو جینون مختلف کھیلوں کے پلیئر رہے ہیں ان کو بنایا جائے سیکٹری، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ صدور مختلف جو ایسوسی ایشنیں ہیں ان کے صدور ان لوگوں کو بنایا جائے جن کا دنیا میں ایک نام ہے، جو اپنے اپنے شعبوں میں اللہ کی ذات نے ان کو عزت دی ہے، تاکہ وہ اپنا اثر و رسوخ اپنے تعلقات استعمال کر کے پاکستان کے لیے اسپانسرشپ لے کے آ سکیں، اور دیگر جو باڈی ہو ان میں ایسے لوگ آئیں جو کہ اسپورٹس کے شعبے سے دلچسپی ہو، اسپورٹس لور ہوں، اور جو کہ انتظامی امور میں بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور ان کے ساتھ جو سابق جو پلیئر ہیں ان کو لگایا جائے، اور یہ ایک نئی باڈی جو ہے بنے تمام ڈویژنوں کے اندر، اس کے بعد ڈویژنوں کے بعد پھر یہ صوبائی لیول کے اوپر، اور صوبائی لیول کے بعد پھر یہ پاکستان لیول کے اوپر تمام فیڈریشنیں بنے، اور جو فیڈریشنیں بنے ان فیڈریشنوں کو کہ اس کے بعد پھر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوں، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے الیکشن ہونے کے بعد جو لوگ منتخب ہو کے ایک نئی باڈی بنے، حکومت پاکستان کا جو ادارہ ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ، وہ ان کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر کی جتنی بھی فیڈریشنیں ہیں تمام کھیلوں کی فیڈریشنوں کو وہ جو منتخب باڈی ہو ان کو بھیجیں کہ بھی یہ پاکستان کی فلاں کھیل کی
منتخب باڈی ہے, لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے. اور اسی طرح انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی IOC کو بھی پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی نئی باڈی بھیجیں گے. یہ باڈی ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی, اور یہ آئندہ سے جو ہے نا پاکستان کی نمائندگی کرے گی. اور جو لوگ کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے, عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ آئندہ کوئی کھیلوں کے شعبے کو کاروبار بنا کے تو پلیئرز کا پیسہ ہڑپ نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے, جو کھیلوں کی نرسریاں ہیں, جو اسکولوں میں کھیلیں ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب ایک اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے, سال میں ایک مرتبہ اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے, اور اس میں ہلا گلا ہوتا ہے, اس میں کھیلوں شلوں کچھ نہیں ہوتی, ہلا گلا ہوتا ہے, اور وہ کچھ میڈیا ملا کچھ کر کے اپنے آپ کو واہ کرا کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. جس طرح ماضی میں مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹ اسکول لیول پہ ہوتے تھے وہ ہونے چاہیے, اور پھر مختلف کھیلوں کی کلبوں کو فعال کیا جائے, اور جتنے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کلبوں کو سپانسر کریں. چونکہ جب کلبوں کو سپانسر ہوگا کلب لیول پہ, ایک بچے کو پتہ ہوگا کہ بھی میں اسکول میں کھیل بھی رہا ہوں اور مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ جس سے میں اپنے اخراجات خود اٹھا رہا ہوں, والدین کے اوپر بوجھ نہیں ہوں. تو پاکستان کی تمام کھیلیں ترقی کر جائیں گے انشاءاللہ. کیسر بھائی, میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں شعبہ صحافت نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے, تو کیا کبھی آپ نے صحافت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا کبھی سوچا؟ دیکھیں, صحافت میری محبت ہے, میرا جنون ہے. مجھے 24 سال ہو گئے ہیں اس شعبے کے ساتھ وابستہ. اللہ کے کرم اور فضل سے میں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا ہے, لوکل میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا, اب بھی کر رہا ہوں الحمدللہ. تو کبھی بھی نہیں سوچا, بہت ہی برے حالات رہے ہیں, چونکہ میں الحمدللہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا 3 مرتبہ عہدیدار رہ چکا ہوں, اور ایپنک آل پاکستان نیوز پیپر امپلائز کنفیڈریشن کا میں 2 مرتبہ عہدیدار رہ چکا ہوں. تو اللہ کے کرم اور فضل سے ہماری جتنی بھی PFUDA کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی میں جاتا ہوں, FSC کی جو ہے اجلاسوں میں جاتا ہوں. تو میں ایک ٹریڈ یونین کارکن ہوں, ایک ورکر ہوں. تو الحمدللہ اتنے برے حالات ماضی میں نہیں تھے جتنے برے حالات پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے کے بعد سے لے کے آج کے دن تک میڈیا کے اوپر جو زوال ہے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس زوال کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا الحمدللہ, اور ان برے حالاتوں میں الحمدللہ کام کیا ہے, اور اب بھی کام جاری ہے, الحمدللہ کر رہے ہیں. زبردست. اور کبھی بھی نہیں سوچا کہ یار یہ کام چھوڑ کے کوئی دوسرا کام کریں. کیسر بھائی, اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں انتہائی دگرگوں ہیں, آپ بطور صحافی ان کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی معاشی حالات کی تباہی کی بے شمار وجوہات ہیں, جن میں جو سب سے بڑی وجہ ہے ایک وہ کرپشن بھی ہے, لیکن جو اس سے بھی بڑی وجہ ہے جو پاکستان کے جو حالات جو تباہ ہوئے ہیں, جو پاکستان کی معیشت جو تباہ ہوئی ہے, اس کی جو بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ ہے سودی نظام. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں سود کو اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے. تو پوری دنیا کا مالک خالق اللہ پاک کی ذات ہے. تو کون سا ملک ہے, کون سا انسان ہے جو اللہ سے جنگ کر کے جیت سکے؟ یہ جتنے پاکستان کے حکمران کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا, سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ سب کے سب عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاکستان جب تک پاکستان کا معاشی نظام سود پہ مبنی ہے, پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی, مزید تباہ ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, قرآن کا فیصلہ ہے, اور اللہ سچ ہے, قرآن سچ ہے. بالکل. ہمارے حکمران جھوٹ بولتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تو سودی نظام تو ایک ہے ہی ہے. ابھی دیکھیں کہ ابھی ماضی میں سود کے خلاف ایک وفاقی شریعتی عدالت نے ایک فیصلہ دیا. بدقسمتی کہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف سابق اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے حکم امتناعی حاصل کر لیا, اور ابھی پھر وفاقی شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ 5 سال کے اندر اندر سودی نظام کو جو ہے نا بتدریج ختم کیا جائے. بالکل. اور یہ 20 جو جون گزری ہے, 20 جون کے بعد جو ہے ایک سرکولر جاری کرنا تھا, حکومت نے جو نہیں کیا, کہ جتنے بھی بینکس ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ جو ہے سود کے حوالے سے جو ہے نا کچھ انہوں نے ایک جاری کرنا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے. پاکستان کے حکمران
پاکستان کو سود کی دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی بھی حکمران مخلص نہیں ہے. ایسے اور تمام کے تمام حکمران پاکستان کو مزید سود کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں. ایسے. دوسری بات یہ جو ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سود وفاقی شریعت کا جو کورٹس کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چلی گئی ہے. انہوں نے وہ فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. ایسے. دیکھیں سود کسی کی خواہش نہیں ہے. سود سے چھٹکارا، سود کا کاروبار نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور بطور انسان بطور مسلمان ہمیں یہ ماننا چاہیے. اگر یہ پاکستان واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے، کلمے کی بنیاد پہ بنے، تو پھر یہاں پہ اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت سب فراڈ ہے، سب ڈھونگ ہے. یہ جمہوریت جو دجالی نظام کو جو پوری دنیا میں 3 تنظیمیں رائج کر رہی ہیں. ایک تنظیم کا نام ہے فری میسن، ایک تنظیم کا نام ہے الومناتی، ایک تنظیم کا نام ہے کمیٹی آف 300. یہ 3 تنظیمیں ہیں جو کہ پوری دنیا میں دجال کا جو شیطانی نظام ہے اس کو نافذ کر رہی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پورے دنیا کے حکمران جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. چونکہ دنیا میں 2 ہی نظام ہیں، ایک رحمان کا ایک شیطان کا. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں شیطان کا نظام پسند نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. اگر تو یہ پاکستان واقعی اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ حکمرانوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں، سب کے آپ منشور پڑھ لیں. ان کے منشور میں بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ اپنے منشور کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. بالکل. رہی بات پاکستان کے آئین کی، تو پاکستان کے آئین کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا. چونکہ ان لوگوں کو کہنا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جبکہ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اگر پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو قرآن میں تو اللہ پاک کی ذات سود سے واضح الفاظ میں روکتی، منع فرما رہی ہے. تو پھر پاکستان کا نظام سود پہ مبنی کیوں ہے؟ بالکل. جنرل ایوب صاحب کے دور سے لے کے آج کے دن تک پاکستان IMF کے شکنجے میں ہے. اور IMF جو ہے یہ دجالی سسٹم کا ایک ٹول ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دجالی سسٹم کا ایک ٹول ہے. اقوام متحدہ دجالی سسٹم کا ایک ٹول ہے. نیٹو فورسز دجالی سسٹم کا ایک ٹول ہے. یہ لوگ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر گامزن ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھر کے حکمران اور خاص طور پہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمران بھی ان کے دم چھلا بنے ہوئے، ان کے ساتھ مل کے تو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. جب تک پاکستان میں سود کا نظام رہے گا، پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، مزید تباہی کی طرف جائیں گے، مزید تنزلی کی طرف جائیں گے. اگر ہمارے حکمران واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنا، تو اس کا واحد حل ہے سود کے نظام کو خیر بات کیا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور شریعت جو اللہ کا نظام ہے شریعت کا وہ نافذ کی جائے، اور سود کا نظام ختم کر کے، ٹیکس کا نظام ختم کر کے، ظالمانہ ٹیکس کا نظام ختم کر کے، سب سے جو اہم ہے وہ ہے زکوٰۃ کے نظام کو فعال کیا جائے. جس دن پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام فعال ہو جائے گا، 5 سال کے بعد پورے پاکستان میں ایک آدمی بھی غریب نہیں رہے گا. لوگ زکوٰۃ لے کے پھریں گے، ان کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. زکوٰۃ کے نظام میں اتنی برکت ہے، چونکہ وہ نظام اللہ کا نظام ہے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. بالکل. اور یہ جو سود کا نظام ہے یہ دجال کا نظام ہے اور وہ تباہی کا نظام ہے. کوئی شک نہیں. کیسر بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی، اور خاص طور پہ سود کے نظام کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کی بات کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو کم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو جو ہے بڑھاتا ہے، اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس میں برکت دیتا ہے. بے شک. تو اسی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں، یہاں پہ میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، سارے مسائل جو ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ سودی نظام ہے. تو اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ چیزیں جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو کہ جن کی مدد سے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو کرتا ہوں کہ پوری دنیا کو چاہیے، اگر پوری دنیا دیکھیں نا، پوری دنیا
یہ جو امریکہ کا موقف ہے جی کہ میں جنگیں کر رہا ہوں دنیا میں امن قائم ہو، جی جی ایسے، اور نیٹو فورسز بھی بقول امریکہ کے جی نیٹو فورسز بھی امن قائم کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا. میرا خیال میں یہ اسرائیل، امریکہ، اقوام متحدہ جی اور نیٹو فورسز، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، فیٹف، یہ جتنے ادارے ہیں انٹرنیشنل، یہ سب کے سب یہ دجالی نظام کے کٹ پتلیاں ہیں جو کہ دجالی نظام کو رائج کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا اگر چاہتی ہے کہ امن قائم ہو، تو امن صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت قائم کر کے آ سکتا ہے. اللہ کی حاکمیت قائم کیے بغیر نہ تو انصاف کسی معاشرے میں آ سکتا ہے، نہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے. اگر دنیا امن قائم کرنا چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، تو پھر شریعت نافذ کریں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں پوری دنیا میں، پاکستان نہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کریں. اللہ کے نظام کے علاوہ کسی نظام میں نہ تو انصاف ہے، نہ خوشحالی ہے، اور نہ ہی امن اور سکون ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. باقی کرپشن، باقی تو یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. جب اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا تو پھر کرپشن سے بھی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بالکل، لوگ انشاءاللہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں سزا ملے گی. اور اب یہ نظام ہے کہ جو ظالم ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان پہ جو ہے مشکلات. دیکھیں عبداللہ بھائی، یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو فری میسن، جو دجالی کفتوں کے جو اعلی کار ہیں، جو دجالی نظام کو رائج کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، انہوں نے جمہوریت کا کنسیپٹ دیا. ٹھیک، اب جمہوریت کی آڑ میں مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں جمہوریت ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں جمہوریت نہیں ہے، سب فراڈ ہے. جمہوریت کی آڑ میں فراڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بطور مسلمان ہم سب کو اس فراڈ کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. مسلمانوں کو صرف ایک نظام سوٹ کرتا ہے، وہ ہے اللہ کا نظام بس. دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے مختلف فلاحی تنظیمیں بنائی. مختلف فلاحی تنظیموں کی آڑ میں انہوں نے مسلمان ملکوں میں جا کے تو کام شروع کیا. اگر ہم اپنے دین کی بات کریں تو ہمارے دین کا جو مین، جو ہمارا دین جو زور دیتا ہے، ہمارا دین تو زور ہی دیتا ہے خدمت خلق کے اوپر اور احترام انسانیت کے اوپر. بالکل، جو قوانین اقوام متحدہ نے پاس کیے ہیں یا جو انہوں نے بنائے ہیں قوانین کہ جی انسانی حقوق بنائے ہیں، یہ انسانی حقوق تو انہوں نے بنائے ہیں چند برس پہلے، 100-200 سال پہلے. اللہ کے کرم اور فضل سے ہمارے دین میں، دین اسلام میں اللہ پاک کی ذات نے تمام چند پرند ہر چیز کے حقوق رکھے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں تو صرف قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے بس، اور قرآن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے بس. بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، لیکن ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس وقت جب کوئی فوتگی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن پڑھ کے ہم سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں، بس اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، یورپ نے ترقی کی ہے قرآن پڑھ کے. قرآن پاک کے اندر اللہ کے کرم اور فضل سے قرآن پاک اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کی ذات نے بہترین معاشیات کا، سماجیات کا بہترین، عمرانیت کا بہترین نظام اللہ پاک کی ذات نے دیا. جتنا اچھا نظام اللہ پاک کی ذات نے دیا ہے، جو خالق کائنات ہے، اس سے اچھا نظام تو کوئی نہیں دنیا میں دے سکتا نا. تو اگر ہم اس کے نظام کے اوپر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دنیا میں لوگوں کو انصاف ملے گا، لوگ پرسکون رہیں گے، اور لوگوں کو انصاف ان کے گھر کی دہلیز پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. آخر میں قاسم بھائی سب مہمانوں کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں. دیکھیں، پیغام اللہ پاک کی ذات نے 1443 سال قبل قرآن پاک کی صورت میں مسلمانوں کو بھی دے دیا اور انسانوں کو بھی دے دیا. اس سے بڑا پیغام تو دنیا میں کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، تو میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں کوئی پیغام دوں. میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی اپیل کروں گا امت مسلمہ سے کہ خدا کے واسطے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں ڈالیں، انگلش میڈیم اسکول میں ڈالیں. ٹھیک ہے، ہمیں انگلش میڈیم میں اسکول میں ڈالنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دینی چاہیے اور گھر میں تربیت بھی بچوں کو ہونی چاہیے. آج کے جو ینگسٹر ہے، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں،
یہ اچھے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, بالکل, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے قریب سے بھی نہیں گزرے, ان کو تمیز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ان کی تربیت نہیں ہے. اور تربیت کرتا ہے اسکول کا, تربیت نہیں کرتا, تربیت کرتے ہیں والدین. اور اب یہ جو موبائل آ گئے ہیں اس میں دنیا کی ہر چیز ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں والدین کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اگر مسلم دنیا ترقی کرنا چاہتی ہے تو ان کو ایک ہی ہے کہ یہ اس موبائل سے باہر نکلیں, اس موبائل کی جگہ پہ کتاب تھامیں, قلم تھامیں, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کتاب کے ساتھ جڑیں, چونکہ جب آپ کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کے بے شمار چیزیں آئیں گی. اس موبائل کے اندر, اس انٹرنیٹ کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو فیک ہیں, جو کہ اتنی فیک ہیں, اتنی غلط چیزیں ہیں, اور اسی کے اوپر دین اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ایک المیہ بدقسمتی ہے. ہمارے جو علماء اکرام ہے, ہمارے جو علماء اکرام ہیں, ہمارے جو دیگر لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان نوجوان نسل کی تربیت کریں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کریں. دوسری بات کہ یہ جو مختلف جو مسلک ہیں, یہ مسلک بھی میری نظر میں تو یہ مسلک بھی فتنے ہیں, ایسے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان مسئلوں کو کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء راشدین تھے, ان کا کوئی مسلک ہوتا. اگر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء راشدین کا کوئی مسلک نہیں تھا تو آج کے مسلمان کا مسلک کیوں ہے؟ یہ مسلک بھی, یہ میرے نزدیک یہ فری میسن کی جو دجالی نظام کو رائج کرنے میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں, یہ ان کا ایک ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کو اسی چکر میں ڈال کے مسلمانوں کو لڑایا جائے. تو خدا را میری یہ اپیل ہے, میرا یہ میسیج ہے کہ ان چیزوں سے مسلک سے باہر نکلیں. ہمیں صرف مسلمان بننا ہے اور اچھا, اور ہمیں ایک باعمل مسلمان بننا ہے الحمدللہ. اور ہمیں پوری پاکستان سمیت پوری دنیا میں اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی بات کرنی چاہیے, جمہوریت قائم کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ کی حاکمیت کی بات کرنی چاہیے. جب اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی تو اللہ کے کرم اور فضل سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے الحمدللہ. الحمدللہ. بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کے ٹائم کے لیے, اور بہت اچھا لگا, اور آپ نے بہت اچھے سے سارے کویشچنس کو جو ہے جواب دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی صحت میں, عمر میں اور علم میں برکت دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. جزاک اللہ. شکریہ, بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا. میں آیا ہوں الحمدللہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, ماشاء اللہ. جزاک اللہ.